تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے، اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں خدا کے، اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر، ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں، ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں، ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا، طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں، ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے، کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے، کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں، کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا، وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، وہ اس کو کورونا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی، تباہ ہوں گے، سربراہ ہی نہیں ہے، سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر، یہ نہیں مان. او بھائی جان، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں، وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے ہو بولتے میرے کو باس نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے، کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا تو جا یہاں سے، یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو، جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے، علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا اس کو. یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر، اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے، اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا، تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی، صبح سے شام تک وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے، وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا. یہ بھگوان کیا کرتے ہیں، یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے، جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3 4، بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے، وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. یہ بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل، یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے، قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے، ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور، اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. کتنی آسان مثال.
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو، تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے، سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ، جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی 100 والا بھی اور میڈ ان جاپان والا بھی، ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا، جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ان کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا، ایک کا کانک کاٹ کے نا بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑال لٹکا دیا انہوں نے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سی تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے. ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے، یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے، اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ، توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے، لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہال لٹکا ہوا ہے، سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا، جس بت سے بھی، وہ بولے گا اس نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے، صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا، کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ گائے ہے، تم اس سے اچھے ہو، تم اس سے زیادہ مقدس ہو، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ یہ تو گائے ہے، اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی، یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا، خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے، وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں، پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں. پیدا کرنے والا ہے، غفار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے، جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی، تجھے میں نے عقل دی ہے، عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پھر اگلی چیز ہے پیغمبر.
کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا بس, اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو, لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے, اس ریلیشن کے قائل نہیں ہے. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا, پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے, لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو, آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ, آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو, میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر, مجھے مانا جائے, میری پوجا کی جائے, میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا, یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا یہ, وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا ہے بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا, خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا؟ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے, مرغے کی یخنی پینا پسند کریں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا, ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا, اور وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت, تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ, بکرے کا وہ پلاؤ, کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ, کسی نے کہا یہ کرو, ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت سنو. جیسے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ, بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسے تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ. کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, کس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے؟ اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی؟ اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. ایسا قدرت کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرا نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں. نبتلیہ, اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ, ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں.
اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانیں یا خدا کی رپورٹوں کو مانیں بھائی؟ ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار, کیا ہو گیا, میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ویسے بھی تازہ کورونا سے اٹھاؤں, مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. نکل گیا ہوں بھی کورونا سے, ایسا نہ بھاگ جائیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس, کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دی ہے نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, یا ایھا الناس, جگہ جگہ ہے نا, اے لوگو اے لوگو اے انسانوں. کہیں بھی نہیں ہے گدو, اے شیرو, اے چیتو, ہے بھائی, کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ان جانوروں کو, وسخر لکم, سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے, تو اصل تو تم ہو, تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو, کوئی رابطہ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا, خود سمجھائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں, اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں, اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس, ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, سفارت خانے ہوتے ہیں, تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے, یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ, کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں, نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے. یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں, کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے, اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے, ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے, تو ہمیں پتا, کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں
غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا, تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا, ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا, وہ سفیر ہے. اب ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی, بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتا ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لے آتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ ہے, یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں, امریکہ کا سفیر آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا, غلطی سے یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہیں آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے, بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو نہیں. اس طرح کی عمر پر بات کرو. آپ آ کے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ, پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے, تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے, بھائی تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل, یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے, باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے, باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے, کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا, آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہوں, جو کہ خدائی تعلیمات ہیں. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں, وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں, خدائی باتیں ہے ہی نہیں. ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا, تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے, آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی.
آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ کیا رہا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ، اپنے اس سفیر کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے۔ باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا، اپنی باتوں سے، اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو، بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے، قانون بھی انہی کے پاس، گیٹ اپ بھی ان کا، اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی، اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے، اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ، آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ، 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا، ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم، کیسا صاف ستھرا کلام، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، بادشاہ کا کلام ہے۔ الرحمن، اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے۔ ایاک نعبد، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا، جنگل میں پیدا ہونے والا نا، جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا، ان کا ترجمہ پڑھے گا، ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے، پورا قرآن۔ تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں۔ آپ بائبل کو دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ۔ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، ایسی غیر اخلاقی چیزیں۔ قرآن جہاں سے پڑھو، ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار، مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم، کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری، کہ اندھیروں کے اندر، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا، چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے، اور پھر عام چراغ نہیں۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ، طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا، پوری روشنی وہاں پھیلاتی۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے، اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے؟ بھائی اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی۔
کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ جس کا نام کیا ہے؟ زیتون۔ زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف، اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا۔ یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا، غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ۔ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب، کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں، اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا، اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، ایسا شفاف تیل۔ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے، جس سے اللہ چھین لے، جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم، اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم، بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے۔ تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو۔ کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، کوئی ہے ہی نہیں، اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا۔ جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی۔ جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال، یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے، فنٹر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکال لی۔ اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ اب یہاں فنٹر گیری، جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چاقو کا بہترین استعمال تھا، آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں۔ لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو، آپ ٹھیک ہے، ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو، کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ۔ تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہر چیز عقل سے سوچو۔ یہ جو آج کل دیندار لوگ، بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو۔ بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں، اللہ سے آگے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی بات ہے، بھائی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا، داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا، نماز کا حکم دے دیا، کھوپڑی میں آئے نہ آئے، سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے۔ زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی، بہت اچھا، اس سے یہ اور یہ، معاشرے میں کیا خرابی، قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ، اللہ کو زنا سے نفرت ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔
مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہے ہے. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا, ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے, اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ. تبھی میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال بولو نہیں کرو. خدا نے کہہ دیا سفر میں اور مرض میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اللہ نے اجازت نہیں دی. کل آپ کا پیپر ہے تو اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, چاہے آپ ترقی میں پیچھے ہی رہ جائیں. کہتے قوم کے وسیع تر مفاد میں نا ترقی بھی چونکہ کرنی ہے تو ایکچولی یہ روزہ وہ ٹوپی ڈرامے گھما گھما کے, بھائی یہ تو منسوس مسائل ہے, صاف طور پہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, ان میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. ہاں بیماری میں, اور اس میں بھی فنٹر نہ بنو. بیمار کو جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو کوئی بیمار اگر چھوڑ دے تو پھر زیادہ فنٹر وہاں بھی نہ بنو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے. میرا گلا خراب تھا, 5-6 سال پرانی بات ہے, گلا میرا, مجھے پتا تھا اگر میں نے دوا نہیں لی تو یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گا اور لمبا, تو میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اب ہر آدمی ابے بھائی مفتی صاحب کیا ہو گیا یار, آپ گلا کی خرابی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. میں نے کہا اللہ میاں نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیم بھائی مشورہ نہ دیں اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور بیماری میں فقہاء نے جو تفصیل بیان کی, بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ, میں نے کہا میں اگر 1 دن پرہیز کر لوں گا تو پورے باقی سارے روزے رکھ لوں گا, اور اگر 1 دن میں نے دوا نہیں کھائی پابندی سے تو یہ بیماری لمبی چلی جائے گی. تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو کیوں فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر کے نماز پڑھو, تو پڑھ لو تیمم کر کے نماز. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تیمم میں تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا یار, وہ تو عجیب سا. ایک صاحب ایسے بھی فنٹر بنے ہوئے تھے, یار تیمم تو مٹی سا ہو رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا. او بھائی اللہ نے بول دیا کر لو یار. طلاقیں ہو گئی خدا نہ خواستہ 3 ہو گئی ہیں تو اللہ نے پابندی لگا دی, ختم. صحیح ہے نا, قرآن میں بھی صاف, حدیث میں بھی. اب آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میرے بڑے بڑے بچے, یار یہ اسلام کا اتنا سخت حکم, یار تھوڑی سی تو مہلت ہونی چاہیے, اتنا مدتوں گھر اتنی مشکل سے آباد ہوتا ہے, غصے میں 3 لفظ. بھائی یہ مجھے نہیں سمجھاؤ, کیونکہ صبح شام اس طرح کے کیسز آتے ہیں, مفتی کو تنگ کرتے ہیں لوگ. او بھائی میں خدا نہیں ہوں, اگر اللہ مجھ سے پوچھ کے قانون بناتا تو میں کہتا ہے اللہ ہمارے محلے میں نارتھ کراچی میں ایک بندہ ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ڈیل رکھ دے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, الطلاق مرتان, 2 دفعہ زبان سے لفظ نکلے گا تمہارے تو رجوع بھی کر سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ, حلال نہیں ہے. اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے, یار یہ کیا ہے, یہ اتنا سا 3 لفظ ہی تو زبان سے نکلے ہیں, جو مرضی دلائل دے دو, وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے, حرام بس. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے, وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے, اگر چھوڑ دیتی ہے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس حلالے کو بھی حرام کہنے والا یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا ہے. آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا, آج ہی کی بات ہے, عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, حلالہ ناجائز ہے. میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو, زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا, تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی, عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے وہ پہلے شوہر کے علاوہ, نہیں کرے تو اس کی مرضی, کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں چاہو نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی, تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی. عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے, بھائی رہو اس کے ساتھ, کس نے کہا طلاق مانگو اس سے, اسی شوہر کے ساتھ رہو. اور اگر طلاق مانگتی ہے اس بیس پر کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن و سنت میں کوئی پابندی بولو نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے دوبارہ شادی کی, مگر جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے وہ نامرد ہیں.
میں طلاق لے کے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی, کیونکہ جب تک ہم بستری نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو معاذ اللہ تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو, پہلے کے پاس جانا کیوں چاہتی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی طلاق کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے, پہلے کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے. ہاں اس کو رائٹ ہے کہ وہ نہ دے طلاق, ہو سکتا ہے نہ دے, وہ رائٹ اس کا ہے, وہ نہ دے. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, غیرت کی اپنی طرف سے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی اس آدمی کی نکاح میں جائے, بھائی اس کی بیوی ہے ہی نہیں, جب 3 طلاقیں دے دی تو جس سے مرضی شادی کرے نا, وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. اب اس کو اگر غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تیری تھوڑی ہے. وہ عدت گزر گئی, کہیں اور نکاح کر رہی ہے, وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے, غیرت کے خلاف نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش, بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہ اس فتوے سے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی, 3 ہی ہوتی ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پابند کرو میرے بھائی.